اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد، وہ نماز ہے۔ اور پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو دیکھیں آپ اسلام کے داعی تھے، آپ اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے یمن گئے تھے، آپ کو ایک داعی اور ایک معلم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو جب وہ یمن جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ آپ نے کس چیز کی طرف دعوت دینی؟ یہ حدیث آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت میں، اگر آپ دیکھیں گے نمبر 2 پہ یہ حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمن۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیں تاکہ انشاءاللہ آپ اس کو آگے پڑھانے والے بن جائیں، اس کو آگے سکھانے والے بن جائیں باذن اللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کہا کہ ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے معاذ، آپ نے ان کو دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف، یعنی توحید کی طرف۔ سب سے پہلی دعوت آپ کی توحید کی ہونی چاہیے۔ دعوت اصل توحید کی دعوت ہوتی ہے، دعوت کی اساس وہ توحید ہے۔ اور میں اللہ کے رسول ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی طرف دعوت دینے کا کہا۔ پھر فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس معاملے میں آپ کی اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو پھر آپ ان کو سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، ہماری شریعت کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم چیز جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے وہ نماز کے قیام کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے نماز پڑھیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، آپ نمازوں کی حفاظت کریں اور بیچ والی نماز کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر وہ صلاۃ العصر سے کی ہے، عصر کی نماز۔ 5 نمازوں کی حفاظت کریں اور خصوصاً زیادہ تاکید ہے عصر کی نماز کی حفاظت۔ پھر فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نماز میں فرما برداری کرتے ہوئے قیام کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر آپ دشمن کا خوف محسوس کریں، حالت امن میں نہ ہو، حالت جنگ میں ہو، حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو سواری پر سوار ہوں تب بھی نماز پڑھیں، پیدل چل رہے ہوں تب بھی نماز پڑھیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ حالت جنگ میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نمبر 4، چوتھا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام تھا اس دنیا سے جب آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ، اپنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کو بچاؤ، وما ملکت ایمانکم، اور جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، جو تمہارے غلام اور لونڈی اور جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان کی
ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی، اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تلقین کی وہ نماز کی حفاظت کی تھی۔ 5th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ صرف ہماری شریعت میں نماز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف یہ بات وحی کی کہ وہ خیر کے کام کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ہم نے ان کی طرف یہ بات وحی کی کہ وہ خیر کے کام کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس دین کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین کا جو ستون ہے، جس ستون پر اس دین کی عمارت قائم ہے وہ نماز ہے۔ اور وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس دین کی جو کوہان ہے، جو اس کی چوٹی کی عبادت ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ فحاشی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ فحشاء اور منکر، فحشاء سے مراد ہے کبیرہ گناہ اور منکر سے مراد ہے صغائر۔ یہ نماز آپ کو کبائر سے بھی روکتی ہے اور صغائر سے بھی روکتی ہے۔ کون سی نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے؟ کون سی نماز؟ وہ نماز جو کامل ہو، وہ نماز جو درست ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ انسان کو سنوار دیتی ہے اور انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بہت پیاری اور خوبصورت حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، بھلا مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، جاری پانی کی ایک نہر ہو، صاف پانی کی، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں، ان کو صحیح طرح ادا کریں، آپ کے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، آپ کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، کہ کسی مسلمان کی زندگی میں نماز کا وقت نہیں آتا اور پھر وہ اس نماز جو فرضی نماز ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کا وضو کرتا ہے، اس کے اندر خشوع اختیار کرتا ہے، اس کے رکوع کو مکمل کرتا ہے، الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، فرمایا کہ یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے، جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے،
اور وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، یہ قانون مکمل زندگی کے لیے، یعنی آپ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، جو کبائر ہیں ان سے اجتناب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں، تو آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے انسان آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جنت میں جانے کا اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان کبائر سے اجتناب کرے اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ ایسا انسان جب مرے گا، جب اس کو موت آئے گی، تو ایسا انسان کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا باذن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے اذن سے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ یہ تو ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل آئے ہیں احادیث میں۔ اسی طرح نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے، اس سے بھی نماز کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، مجرمین سے، جہنمی لوگوں سے قیامت والے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، اس جلا دینے والی آگ میں، اس عذاب میں تمہیں کیا چیز لے آئی؟ تو وہ جواب یہ دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جب نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام اور صالحین وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے پیچھے آ کے ان کی مسندوں پہ بیٹھے اور ان کی وراثت کو سنبھالا، لیکن وہ ناخلف تھے، مستحق نہیں تھے، ان میں اہلیت نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات کی پیروی کرنا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب انسان اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، پھر کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ پھر ہر فتنے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ خواہشات کا فتنہ ہو، چاہے وہ شبہات کا فتنہ ہو، ہر قسم کا فتنے کا راستہ اس کے لیے کھلا ہے، اور ایسا انسان بالانجام وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے مابین اور شرک و کفر کے مابین جو چیز حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایک انسان جو ہے وہ اسلام کی وادی میں سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ نماز کو انسان چھوڑ دے اور نماز کی حفاظت نہ کرے۔ اسی طرح سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ایک خواب ذکر کیا جس میں عالم برزخ میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اس میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کی مشاہدہ کرایا گیا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ اما الذی یثلغ رأسه بالحجر، ایک آدمی کا جو ہے نا وہ سر وہ پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس کے سر پر پتھر مارا جاتا تھا، اس کا سر کچل دیا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بتایا کہ اما الذی یثلغ رأسه بالحجر، وہ آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فإنه یأخذ القرآن فیرفضہ، یہ وہ تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا، قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن کو یاد کیا تھا، لیکن پھر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرضی نمازوں سے سوتا رہتا تھا، فرضی نماز کا وقت آتا تھا اور یہ اس وقت سو رہا ہوتا تھا۔ خصوصاً یہ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ فجر کی نماز ہو سکتی ہے۔
تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کو ضائع کرنا، نماز کو صرف اگر اس کے وقت سے نکال کر پڑھی جائے تو اس پر قرآن کریم میں ویل ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. جن لوگوں جو نیک لوگوں کے بعد ان کے برے جانشین آئے وہ کون تھے؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے. نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد صرف نماز کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، اس کے مقررہ اوقات اللہ تعالیٰ نے رکھے. اور نماز میں افضل یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا جائے. نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، اس کو اس کا وقت نکال کر ادا کرنا، یہ بھی گناہ ہے. بلکہ اس کو علماء نے کہ نماز کو اس کے وقت سے نکال کر ادا کیا جائے، اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا. اب ہم اپنے ورک شاپ کے جو اصل موضوع ہے اس طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے. تو اس بارے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جسے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ ہمیں اخذ کرنی ہے، وہ ہمیں لینی ہے، نہ کہ نماز کا کوئی خود سے طریقہ ہم نے بنانا ہے. جیسے جتنی بھی عبادات ہیں ہم کسی بھی عبادت کا طریقہ خود سے نہیں بنا سکتے، اسی طرح نماز بھی وہ لینی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت میں سے یہ بھی ہے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے. اسی طریقے سے ابو سلیمان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون. بڑی پیاری حدیث ہے. فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم چند نوجوان تھے جو کہ ہم عمر تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً. ہم 20 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے. مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں ٹھہرے. کیوں آئے تھے؟ حصول علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا. 20 راتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں. وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے گھر میں پیچھے کس کس کو چھوڑا ہے، آپ کے پیچھے گھر میں فیملی کے لوگ کون کون سے. فَأَخْبَرْنَاهُ. ہم نے بتایا کہ میرا والد ہے، میری امی ہیں، میرے بھائی ہیں، اس طرح بتایا. وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی رحم کرنے والے تھے. فقال. آپ نے فرمایا ارجعوا الى اہلیکم. آپ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جائیں. فعلموہم ومروہم. آپ ان کو بھی تعلیم دیں اور ان کو حکم دیں. اب حکم کیا دینا ہے؟ فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی. گھر جاؤ، گھر والوں کو تعلیم دو، ان کو سکھاؤ، ان کو شریعت کے احکامات بتاؤ اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ ویسے نماز پڑھو جیسے آپ نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اور سبحان اللہ، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، ایک ایک پہلو، ایک ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح احادیث سے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. یہ میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک تفصیل نماز کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب ہم اسے کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو.
پھر فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب نماز کا وقت آئے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اور جو تم میں سے عمر میں بڑا ہے وہ، چونکہ علم میں تو برابر ہے، تو جو عمر میں بڑا ہے وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھانے کا کتنا اہتمام کیا۔ ایک موقع پر آپ تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، جماعت کرائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ آپ امام تھے، یہ نہیں کہ صرف دکھا رہے تھے کہ اس طرح نماز پڑھنی، آپ نے امامت کرائی۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، پھر دوبارہ ممبر پر چڑھ جاتے تھے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، اے لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم نماز میں میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تاکہ تم میری نماز سیکھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز سیکھنی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اس چیز کے لیے وقت نکالنا، اس کو اہمیت دینا، یہ بڑا ضروری ہے، اور آپ لوگ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے مستحق ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ، کہ اس مقصد کے لیے آپ لوگ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سعی کو، اس آنے کو قبول کرے۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، میرا دین سیکھنے آئیں گے، جب وہ آئیں تو آپ ان کو کہیں مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کے وجہ سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، کہ آپ اس عظیم مقصد کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے کیا چیز ہے کہ انسان مکمل وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی جو چابی ہے وہ وضو ہے، پاکیزگی ہے، غسل ہے، وضو ہے، یہ نماز کی چابی ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور نماز کے اندر دنیاوی باتیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، کس سے؟ تکبیر سے، اللہ اکبر کہنے سے، اور دنیاوی باتیں پھر جائز ہو جاتی ہیں کس سے؟ تسلیم سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کسی شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کہ جب وہ بے وضو ہو، اگر وہ بے وضو ہو جائے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو وضو یہ نماز کی ابتدا ہے، یہ نماز کی چابی ہے، درست وضو کرنا۔ اب وضو کو بیان کرنے سے پہلے میں وضو کے چند اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی فضیلت ہے کہ وضو کا کیا مقام ہے شریعت میں، اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ وضو کو، وضو کی بڑی ہی زیادہ اہمیت ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور بہترین انداز میں وضو کیا۔ احسن الوضوء کون سا وضو ہے؟ یعنی جو علی طریقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح، وہ احسن الوضوء ہے۔ اس نے بہترین وضو کیا، مکمل وضو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کیا۔ فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وضو کی اہمیت ہے۔ اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا،
استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم کبھی بھی مکمل استقامت اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس میں خطا کا امکان ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، اور مومن ہی ہے جو وضو کی محافظت کرتا ہے۔ وضو کی حفاظت کرنے والا مومن ہے۔ وضو کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ وضو کی حفاظت کا ایک ادنا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کا اہتمام کریں، یہ وضو کی حفاظت ہے کہ آپ نے نماز میں وضو کی حفاظت کی۔ لیکن ایک اس کا کامل درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا غالب اوقات وہ حالت وضو میں رہے، غالب اوقات حالت وضو میں رہے، وضو کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کے لوگ قیامت والے دن بلائے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ وضو کے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، آپ کا پیشانی، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، بازو، پیر، یہ قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے۔ اسی طریقے سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث وہ فرماتے ہیں کانت علینا رعایت الابل فجاءت نوبتی فروحتها بعشی فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور لوگوں کو یہ فرما رہے تھے ہاں کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین، کہ کوئی آدمی اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا پھر وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اور ان 2 رکعتوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بقلبہ ووجہہ، اپنے دل کے ساتھ بھی اور اپنے چہرے کے ساتھ بھی، یعنی مکمل خشوع اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل حضور قلب کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے وہ نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، واللہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے صحیح وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی پورے توجہ کے ساتھ، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے نا، یہاں تک جنت میں جو زیورات اہل ایمان کو پہنائے جائیں گے، جنت میں مومن مردوں کو بھی زیورات پہنائے جائیں گے، وہ جو زیورات جنت کے پہنائے جائیں گے وہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم وضو کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سامنے طریقہ علمی طور پر بیان کر دیتا ہوں، ہاں، یعنی اس کے بارے میں جو حدیث ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر عملی طور پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اب وضو کے طریقے میں سب سے پہلی چیز وہ ہے نیت۔ وضو سے پہلے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کیا نیت کرنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ ہاں، میں نماز، تقریباً 10 چیزیں ایسی ہیں شریعت میں کہ جن کے متعلق وضو کرنا کہیں پر ضروری اور کہیں پر مستحب ہے۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نماز کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے، میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، پھر آپ نے وضو کرنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس بندے کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور پھر فرمایا ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس بندے کا وضو نہیں جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے وضو کرنا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ توضؤ بسم اللہ، سنن ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا کہ وضو کرو بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے۔
کیونکہ اس روایت کو جو بھی اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو بعض اہل علم نے ضعیف بھی کہا ہے، اس پر کلام ہے. تو وہ صحیح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ وضو کرنا شروع کرو. لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. اس لیے اگر کوئی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جب اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے بسم اللہ، لیکن اس سے وضو میں کوئی وضو باطل نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے وضو کو جاری رکھے، دوبارہ سے وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. اس کے بعد ہتھیلیوں کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرمایا انہوں نے کہ انہ دعا بوضوء فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور آپ نے اس سے وضو کیا. فغسل کفیہ 3 مرات، آپ نے اپنے کف کو، اپنی ہتھیلیوں کو، یعنی انگلیوں سے لے کر اور یہ جو آپ کی کلائی ہے یہاں تک، اس حصے کو کہتے ہیں کف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفین کو، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. اب اس کی کیفیت مزید ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. عمر ابن ابی حسن کہتے ہیں کہ انہ سأل عبد اللہ ابن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن ابی حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا. تو فدعا بطور من ماء، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا. فتوضأ لهم، اور لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اب یہ دیکھیں کہ وضو کر کے دکھانا کہ ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو وضو کر کے دکھائیں. فتوضأ لهم، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے وضو کیا. فکفا علی یدیہ فغسلہما 3. صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. انہوں نے وہ جو وضو کا برتن تھا اس میں سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا. یہ نہیں کیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سیدھا پانی کے برتن میں ڈال لیا، بلکہ اس مشکیزے میں سے، اس برتن میں سے پانی تھوڑا سا اپنے اوپر انڈیلا، اپنے ہاتھوں پر انڈیلا، اس میں داخل کیے بغیر، اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. تو یہ جو باریک باریک کیفیات ہے ان کو اپنانا یہ وضو کے کمال میں سے. اگر انسان ہاتھ سے پانی دھو لے، ہاتھ ڈال کے بھی پانی دھو لے، تو اس سے وضو میں حرج نہیں پیدا ہوتا، الا یہ کہ انسان رات کی نیند سے اٹھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں ڈائریکٹلی ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا. ورنہ اگر ہاتھ انسان کے صاف ہیں اور انسان پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کے دھو لیتا ہے اور پانی لے لیتا ہے تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. لیکن جو وضو کا ایک کمال ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی جیسے کیا ہے ویسے کرنے کی کوشش کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ پانی کے برتن میں ابتداءً ڈائریکٹلی ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ پانی اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا انڈیلتے تھے برتن سے، اس سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر پانی میں اپنا ہاتھ داخل کرتے تھے. اس کے بعد مسواک کا جو مقام ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ جو مسواک کا مقام ہے کہ مسواک کب کرنی ہے وہ یہ ہے، یعنی منہ دھونے سے پہلے اب آپ نے مسواک کرنی، کلی کرنے سے پہلے اب آپ نے مسواک کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر میں اپنی امت پہ اس حکم کو باعث مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں. تو ہر وضو کے ساتھ جو مسواک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وضو شروع کرنے سے پہلے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس مقام پہ ہے. واللہ عالم، جو بات راجح محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ انسان کو مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تو وہ منہ دھو رہا ہے، ابھی تو کلی کر رہا ہے، تو یہ وہ مقام زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس مقام پہ جو ہے وہ انسان مسواک کرے. پھر مسواک کرے، اور سواک اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، جو سواک ہے منہ کو صاف کرنے کا آلہ، یہ قدیم آلہ بھی ہو سکتا ہے، جدید آلہ بھی ہو سکتا ہے، برش بھی اس میں داخل ہے. انسان اپنے منہ کو صاف کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم، یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، ومرضاۃ للرب، اور رب کی رضا کا سبب ہے، رب کی رضا کا سبب ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے
کہ انسان ایک کپڑے سے لے کے اپنے دانتوں کو صاف کر لے, ایک کپڑا لے کر اپنے دانتوں کو صاف کر لے, انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لے. یہ بھی انشاءاللہ سواک کا قائم مقام بن جائے گا. اسی طریقے سے اب پانچویں چیز وہ ہے مزمزہ اور استنشاق. مزمزہ اور استنشاق, مزمزہ یعنی کلی کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں, فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء, کہ 3 چلو پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ, 3 چلو پانی, ایک چلو پانی ہوتا ہے, تو 3 چلو پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, 3 مرتبہ لیا, اور اس سے آپ نے کیا کیا, مزمزہ اور استنشاق. مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنا اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا. اب اس میں کچھ بات آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں. مزمزہ, ایک چلو آپ نے پانی لیا, اب ایک چلو سے آپ نے کلی بھی کرنی اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے. 3 چلو سے مزمزہ بھی کیا 3 مرتبہ اور استنشاق بھی کیا. تو کیا مطلب ہے اس کا, آپ نے ایک چلو پانی سے مزمزہ بھی کرنا اور استنشاق بھی, کلی بھی کرنی اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی, آپ نے پانی لیا, آدھا پانی اپنے منہ میں داخل کیا اور آدھا پانی اپنے ناک میں چڑھایا, اور مزمزہ کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر اس کو گھمانا, منہ میں گول گول گھمانا اسے, اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی داخل کر کے اس کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچنا. عموماً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, وہ کیا ہے, لوگ پانی لیتے ہیں اور ناک میں صرف داخل کرتے ہیں, اس کو کھینچتے نہیں ہیں. سانس کے ذریعے سے اس کو کھینچنا اور اوپر تک پہنچانا, یہ ہے استنشاق. اب اس میں آپ آگے حدیث بھی سن لیں. لقیط ابن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الوضوء, مجھے وضو کے بارے میں خبر دیجئے, وضو کے بارے میں بتائیے. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء, مکمل وضو کرو, اعضاء پہ صحیح طرح پانی بہاؤ. وخلل بین الاصابع, ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے مابین کیا کرو, خلال کرو. ابھی میں خلال کا طریقہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. وخلل بین الاصابع, انگلیوں کے مابین خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, استنشاق میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو. تو استنشاق میں ایک تو استنشاق ہے ہی سانس کے ذریعے سے پانی کو کھینچنا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مبالغہ بھی حکم دیا, تو اس کو اچھے طریقے سے کھینچنا ہے. اچھا, جب استنشاق میں مبالغہ ہے, جب استنشاق میں مبالغہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مزمزہ میں بھی مبالغہ ہے. کیونکہ ان دونوں کا باب ایک ہے, استنشاق اور مزمزہ دونوں میں مبالغہ ہے. یعنی فقہا نے مزمزہ کو استنشاق پر قیاس کیا, اس لیے مزمزہ میں بھی مبالغہ ہے اور استنشاق میں بھی مبالغہ ہے. اس کے بعد ہے استنثار. استنثار کہتے ہیں وہ جو آپ نے پانی ناک میں چڑھایا ہے اس کو واپس یعنی اس کو جھاڑنا. اب پہلے استنثار کی حدیث سن لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو پانی کو اپنے ناک میں داخل کرے, ثم لينثر, پھر اس کو جھاڑے, اس پانی کو جھاڑے. یہ استنثار. استنثار جو ہے ناک میں چڑھایا ہوا پانی کو جھاڑنا, اس کے بارے میں عموماً جو لوگوں کا طریقہ ہے, واللہ عالم آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, میرا اپنا جو مشاہدہ وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چڑھاتے تو ہیں, اس کے بعد اس کو ویسے ہی ہوا کے ذریعے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی چڑھایا اور اس کو نکال دیا. لیکن یہ اصل طریقہ نہیں ہے. استنثار دیکھیں, استنثار جانور بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں, بہائم بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فعال میں اور بہت ساری دیگر نصوص ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائم سے مشابہت سے منع کیا, چوپایوں سے مشابہت سے منع کیا. تو انسان کا جو استنثار ہے جو سنت کے مطابق ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کے جھاڑیں,
بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑیں. صرف ہوا کی ناک کی پھونک سے اس کو نہ جھاڑیں. اس کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا کہ صرف انسان ناک کی پھونک سے ہوا سے اس کو جھاڑنے کی کوشش کرے. اس کے بعد چہرے کا دھونا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. اب چہرے کو دھونے سے کیا مراد ہے؟ چہرے کی حد کیا ہے؟ جو آپ کے پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، ہاں اس کو منبت الشعر کہتے ہیں، جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، یہ جو جگہ ہے یہاں سے لے کر اسفل الذقن، یہ جو آپ کی تھوڑی کی ہڈی ہے اس کے نیچے تک یہ چہرہ ہے. ہاں، اور اذن سے لے کے دوسرے اذن تک یہ بھی چہرہ ہے. یعنی کہ جو آپ کی کن پٹی ہے اور یہ جو کن پٹی پہ بال ہوتے ہیں یہ سارے چہرے میں داخل ہیں. ہاں، یہ سارے بال چہرے میں داخل ہیں. یہ جو داڑھی ہے، داڑھی یہ چہرے میں داخل ہے. حتیٰ کہ علماء کا جو راجح ترین قول ہے وہ یہ ہے، جو صحیح بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو داڑھی لٹک رہی ہے اس کو کہتے ہیں مسترسل من اللحیہ، جو لحیہ کے بال، داڑھی کے بال لٹک رہے ہیں یہ بھی وجہ میں داخل ہیں، یہ بھی چہرے میں داخل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عربی لغت میں چہرہ کہا جاتا ہے ما یتوجہ بالانسان، ہر اس حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کی طرف رخ کرتے ہیں. مثلا اگر میں نے اپنی دائیں طرف رخ کیا تو میری داڑھی نے بھی دائیں طرف رخ کیا. پھر یہ داڑھی کے جو بال ہیں جو نیچے لٹک رہے ہیں یہ چہرے کے ساتھ متصل ہیں، چہرے کے ساتھ اٹیچ ہے، لہٰذا ان کو بھی دھونا ہے، ان کے ظاہر کو دھونا ہے. جب آپ چہرے کو دھوئیں گے تو اپنی داڑھی کے ظاہر کو بھی دھوئیں گے. اب اس بات کی طرف آ جائیں کہ داڑھی جو ہے نا وہ لوگوں کی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک داڑھی ہوتی ہے خفیف اور ایک داڑھی ہوتی ہے کثیف. خفیف جس کے نیچے سے آپ کی جلد نظر آ رہی ہے. تو جب داڑھی کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہو تو اس جلد کو دھونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مل کے دھونا ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے. لیکن اگر داڑھی کثیف ہے، گھنی داڑھی ہے، تو پھر اس کا صرف ظاہر کو دھونا ضروری ہوتا ہے. اس کے صرف ظاہر کو، یعنی اس کے اندر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے. اور وہ جلد تک پانی پہنچانے کا جو ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلال، خلال کرنا ہے. نافع کہتے ہیں ابن عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما کہ انہ کان یخلل لحیتہ، وہ اپنی لحیہ کا، داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ رأیت ابن عباس یخلل لحیتہ اذا توضا، میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے تھے جب وہ وضو کر رہے تھے. تو چہرہ دھونے کے متعلق بات واضح ہے کہ نہیں؟ ہاں، یعنی داڑھی کو بھی دھونا ہے، داڑھی کے ظاہر کو دھونا ہے، اور اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا ہے. داڑھی کا خلال کرنا یہ مستحب ہے، یہ چہرہ دھونے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. لیکن اگر داڑھی خفیف ہے، ہلکی ہے، جلد نیچے سے نظر آتی ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا ہے ضروری ہے. نمبر 8، اس کے بعد بازو دھونے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازوؤں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت. إِلَى الْمَرَافِقِ کا مطلب نہیں کوہنی تک، بلکہ اس کا مطلب ہے کوہنی سمیت، کوہنی سمیت، کوہنی کو بھی دھونا ہے. نعیم بن عبداللہ المجمر رضی اللہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا ہریرہ یتوضأ، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے. فغسل وجہہ، انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا. فاسبغ الوضوء، اور مکمل وضو کیا. ثم غسل یدہ الیمنی حتی اشرع فی العضد، یہ حدیث کے الفاظ بڑے اہم ہیں. پھر انہوں نے اپنے دائنے ہاتھ کو دھونا شروع کیا یہاں تک کہ وہ عضد جو مسل ہوتا ہے یہاں تک پہنچ گئے، یعنی بازو کے کوہنی کے اوپر والا جو بازو کا حصہ ہے یہاں تک پہنچ گئے، یعنی کوہنی سمیت انہوں نے اپنے دائنے ہاتھ کو دھویا. ثم یدہ الیسری حتی اشرع فی العضد، اور پھر بائیں بازو کو دھویا یہاں تک کہ عضد تک پہنچ گئے، ہاں اوپر تک پہنچ گئے. پھر فرمانے لگے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوہنی سمیت بازو کو دھونا ہے. لقیت ابن صبیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء،
مجھے آپ وضو کے متعلق خبر دیجئے. آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو مکمل کرو, اور پھر ایک جو بات کہی جو ابھی ہمارے اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے اس وقت سے, وہ کیا ہے؟ وخلل بین الاصابع, انگلیوں کے مابین خلال کرو. تو جب آپ نے ہاتھ یعنی بازو دھونے ہیں, بعض لوگ اس میں کیا کوتاہی کرتے ہیں, وہ اس وقت دوبارہ ہاتھ نہیں دھوتے. حالانکہ اب ہاتھ یہ بازو کا حصہ ہیں, ان کو دوبارہ سے دھونا ہے. وہ جو شروع میں ہاتھ دھوئے تھے وہ مستحب تھا. یہ جو یہ وضو کے فرائض میں سے ہے, وضو کے فرائض میں سے. اس کو اگر نہ دھویا, اس وقت اگر آپ نے اپنی کلائی سے دھونا شروع کیا اور ہاتھ نہ دھوئے, تو اس وقت یہ وضو نہیں ہوگا, دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا, وضو نہیں ہوگا, وضو باطل ہوگا. یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے, اور اپنی انگلیوں کے مابین خلال بھی کرنا ہے. اور ہاتھوں کی انگلیوں کے مابین خلال کا جو بہترین طریقہ ہے, وہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ وہ ہے التشبیک. انگلیوں میں انگلیوں کو داخل کرنا, تشبیک کرنا. ہاں, یہ اس طریقے سے خلال کرنا, یہ اس کا بہترین طریقہ ہے, تشبیک کرنا. تو پہلے دائیں بازو کو دھوئیں, پھر اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں. اس کے بعد آتا ہے جی سر کا مسح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا, اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے, سر کی پیشانی سے ماتھے, یہ جو آپ کے بال, جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, یہاں سے لے کر پیچھے تک لے گئے, گدی تک, اور پھر اپنے ہاتھوں کو واپس لے کر آئے سر کے اگلے حصے پر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. سر کے اگلے حصے سے شروع کیا, پھر گدی تک پیچھے لے گئے, اور پھر وہاں سے واپس اسی جگہ لائے جہاں سے ابتدا کی تھی. یہ سر کے مسح کا ایک طریقہ ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور کیفیت بھی سر کے مسح کی ثابت ہے. سر کے مسح کی ایک اور کیفیت بھی ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ دونوں مسنون ہیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسری کیفیت ہے یہ زیادہ آثار میں اور حدیث میں وارد ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ سر کے آگے سے لے کر بال, آپ صرف سر کے آگے سے لے کر اپنے ہاتھ صرف پیچھے تک لے جائیں, بس, دوبارہ واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں مسح کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, دونوں مسنون ہیں, اور ان دونوں میں ان کو بدل بدل کے کرنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہے کانوں کا مسح. کانوں کے مسح کے لیے دوبارہ سے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں مسح کا طریقے میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے, یعنی نیا پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے پہلے اپنے بازو دھوئے تھے تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ تو گیلے ہیں. نہیں, دوبارہ پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے, اور پھر سر کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد کانوں کے مسح کے لیے دوبارہ نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں, الا یہ کہ آپ کے ہاتھ خشک ہو جائیں تو پھر آپ دوبارہ نیا پانی لے سکتے. پھر کانوں کا مسح کرنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا, وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه, اور اپنی دو سباحہ انگلیاں یہ ہیں, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا, اور کانوں کا جو یہ اندر والا حصہ ہے اس کا مسح اپنی دو انگلیوں سے کیا, اور پھر جو کانوں کا پچھلا حصہ ہے اس کا مسح اپنے انگوٹھے سے کیا, ابہامئی, اپنے انگوٹھے سے کیا. تو یہ کانوں کے مسح کا طریقہ ہے. اس کے بعد پاؤں دھونے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ, ٹخنوں سمیت. تو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے, اور پاؤں کا کوئی حصہ خالی نہیں ہونا چاہیے, سوکھا نہیں ہونا چاہیے, بالکل مکمل طور پر پاؤں کو دھونا ہے. اس لیے کہ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ ان کے یعنی جلدی کی وجہ سے, وضو میں جلدی کرنے کی وجہ سے, نماز کا وقت نکل رہا تھا تو صحابہ نے جلدی جلدی وضو کیا. جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کے جو ایڑیاں ہیں وہ کچھ خشک رہ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بولا
کہ ویل للعقاب من النار، 2 مرتبہ ہے 3 مرتبہ صحابی کہتے ہیں آپ نے بولا کہ ہلاکت ہو، بربادی ان لوگوں کے لیے، ان ٹخنوں کے، ان ایڑیوں کے لیے ہاں جو خشک رہ جانے والی ہیں جہنم کی آگ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس لیے مکمل پیر کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں وہ آپ کے سامنے، اچھا پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اب اس کے بارے میں چند باتیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس کو کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ چند تنبیہات ہیں، اس کی طرف آ جائیں صفحہ نمبر 13 پر۔ ایک تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایک مرتبہ بھی کیا ہے، یعنی اعضاء کو ایک مرتبہ بھی دھویا ہے، 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ اکثر اور اکمل جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا، لیکن اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی دھونا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے، جس طرح بازوؤں کو دھو رہے ہیں یا پیروں کو دھو رہے ہیں، اعضاء کو دھوتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، دائیں جانب سے ابتدا کرنا یہ افضل اور مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم، جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے 2 اصطلاحات آپ یاد رکھ لیں، ایک ہے ترتیب اور ایک ہے موالات۔ یہ دونوں وضو کے فرائض میں سے ہیں، ترتیب اور موالات۔ ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اعضاء کو دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ پہلے پیر دھو لیے، پھر اس کے بعد بازو دھو لیے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، آخر میں آپ نے چہرہ دھو لیا، یعنی یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ ترتیب ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 موالات۔ موالات کہتے ہیں پے در پے اعضاء کو دھونا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے چہرہ دھو لیا، پھر آپ کسی سے باتیں کرنے لگ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ آئے اور آپ نے ایک بازو دھو لیا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بازو دھو لیا۔ نہیں، موالات ضروری ہے، یعنی پے در پے اعضاء کو دھونا ہے۔ اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو انسان اس کو دھونا شروع کر دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو دھونے کے اندر دلک یہ مسنون ہے۔ دلک کیا ہے؟ دلک کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو دھوتے وقت ہاتھ بھی ساتھ پھیرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ملنا بھی ہے۔ اس میں 2 باتیں آتی ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی مثلا شاور میں کھڑا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، وہ صرف اپنے بازو کو یوں گزار لیتا ہے پانی کے نیچے سے، تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ جو دلک ہے اعضاء پر ہاتھ کا پھیرنا اور اس کو ملنا، یہ مسنون ہے، افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ اسی طریقے سے وضو میں جو چیز مسنون ہے وہ یہ ہے کہ جس عضو کو دھونا ہے اس کو دھوتے ہوئے آگے والے حصے سے شروع کرنا ہے۔ یعنی مثلا آپ پیر دھو رہے ہیں یا بازو دھو رہے ہیں، تو بازو دھونے سے آپ نے اپنی انگلیوں کے کناروں سے شروع کرنا ہے، پھر آپ نے کونی تک لے کر جانا ہے۔ اسی طرح پیر دھوتے وقت پیروں کو انگلیوں کے کناروں سے دھونا شروع کرنا ہے، پھر ٹخنوں تک لے کر جانا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو ٹخنوں کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک، الہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ یعنی ہاتھ سے دھونے سے شروع کرنی ہے، پھر کوہنی سمیت اس کو آپ نے کوہنی تک لے کر جانا ہے۔ یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں پیروں کو دھونے کے متعلق، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیروں کو دھو کعبین تک۔ تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ انگلیوں سے کرنا شروع، دھونے کی ابتدا انگلیوں سے کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی وضو ہے جو صحابہ نے بیان کیا ہے، اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو عملی طور پر کر کے دکھاتا ہوں باذن اللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بمد، ایک مد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ شیخ عبد المحسن القاسم جو کہ مسجد نبوی میں امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی یقیناً جب آپ وہاں پر گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو لے کر جائے وہاں پر بار بار۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی تحقیق سے، ان کی تحقیق ہے کہ یہ جو ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ جو ایک آپ کے سامنے ایک پیالہ ہے،
یہ مد ہے. وہ کہتے ہیں کہ مد اتنا ہوتا تھا, اور انہوں نے سا بھی وہاں پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک مد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے مکمل وضو کر لیا کرتے تھے. تو وضو کرتے وقت اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے, وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف مت کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. تو پانی کی فضول خرچی کرنا, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس سے زیادہ پانی سے وضو کرتا ہے تو وہ اسراف کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اسراف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے پانی کی ضرورت ہے اور آپ پانی بہائے جا رہے ہیں. تو اپنے نل کے, اپنی جو جس سے آپ نے وضو کرنا ہے وہ چیز کم از کم ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہوتا ہو, یا پانی کھول کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے ہیں اور پانی بہہ جا رہا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نعم, اس میں پانی ڈال دیں. یہ اتار دیتے ہیں. ہاں کیا چیز, مائک نہیں, ٹھیک ہے, ایسے آواز میں ہی سب کو آ جائے گی انشاءاللہ. کوئی نہیں, چلیں اس میں ڈالیں, اس میں ڈالیں میرے ہاتھ. بسم اللہ. یہ دیکھیں, یہ 3 مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا. اب رکیں. بسم اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مزمزہ بھی کیا ہے اور استنثار بھی کیا ہے. بارک اللہ. ٹھیک ہے, ویسے تو ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے مزمزہ بھی کیا ہے اور ساتھ میں استنشاق بھی کیا ہے, اور پھر اس کے بعد استنثار بھی کیا, اور استنثار میں نے بائیں ہاتھ سے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں, اب چہرہ دھونے کے لیے پانی لینا ہے. یہ بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ چہرہ دھونے کے لیے جب آپ نے پانی لینا ہے تو عموماً یعنی جواز کی حد تک آپ دونوں چلو سے بھی پانی لے سکتے ہیں, یہ جائز ہے, ممنوع نہیں ہے. لیکن حدیث کو آپ پڑھیں گے تو جو اصل طریقہ حدیث میں صحابہ کرام نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ آپ 1 چلو پانی لیتے تھے, 1 چلو پانی لیتے تھے. اس کے بعد آپ بے شک اب اس کو اپنے دوسرا ہاتھ اس سے ملا لیں, پھر چہرہ دھو لیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, نہیں گرانا نہیں ہے, بس میں اس میں سے یہ دیکھیں. یہ میں داڑھی کا ظاہر بھی دھو لیا. ٹھیک ہے. اب یہ اپنی داڑھی میں خلال کریے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, بس اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں, نہیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ میں دل کر رہا ہوں, یہ مل رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ تھوڑا پانی ہے لیکن یہ دیکھیں پورا میرا ہاتھ دھل گیا ہے کونی سمیت. یہ دیکھیں, یہ اب انگلیوں کا میں آپ کو خلال کر کے دکھاؤں گا آخر میں. انگلیوں سے دھونا شروع کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ خلال ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ خلال جو ہے انگلیوں کے مابین یہ تب فرض ہو جاتا ہے جب انگلیوں کی جگہ کوئی خشک ہو. لیکن اگر انگلیاں ویسے گیلی ہیں اور آپ اس کے بعد خلال کرتے ہیں تو پھر یہ مستحب ہے, افضل ہے. یہ دیکھیں, یہ سر کا مسا پیچھے تک لے گیا اور اب میں اس کو واپس لے کر آ رہا ہوں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ صرف اس کو پیچھے تک لے جاؤں بس. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
اس کے بعد کانوں کا مسح. یہ دیکھیں یہ کانوں کے اندر اس طرح مسح کر لیا اور اس کے بعد پیچھے انگوٹھے سے. اب یہ دیکھیں اس میں آپ نے گرانا ہے یہاں سے بس. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر ہاتھ سے ڈالیں تو یہ دیکھیں یوں شروع کریں. ہاں اب میں نے 2 دفعہ دھویا پیروں. یہ دیکھیں اب یہ انگلیوں کا خلال کر لی. ادھر بھی انگلیوں کا خلال کر اور نہیں کرنے کی ضرورت. یہ دیکھیں یہ انگلیوں کا خلال کر لی. اب اس میں دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی باقی ہے. ہاں اسی وقت ہی کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو آپ نے دایاں پیر دھو لیا پھر اس کا خلال کر لیں اور بایاں پیر جب دھوئیں تو اس وقت اس کا خلال کر لیں. اس کے بعد آپ وضو کی دعا پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وضو کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق علمی اور عملی دونوں انداز میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے باذن اللہ تعالی.